بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں رحمان کے بندوں کی خصوصیات اور صفات کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ ان آیات میں جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفت رحمان کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں۔ ان کی خاصیت، ان کی خصوصیت اور ان کی خوبیاں کیسی ہونی چاہیے، اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ پہلی خصوصیت اور پہلی صفت رحمان کے بندوں کی خود رحمان نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ زمین پر اتراتے ہوئے متکبرانہ چال اور غرور بھرا انداز اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سے انسانوں کو بہت سی خوبیاں، خصوصیات سے نوازا ہے۔ جو چیز مجھے ملی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ملے، اور آپ کو جو چیز عطا کی گئی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے پاس بھی موجود ہو۔
ایک انسان کو ایک خصوصیت سے نوازا، دوسرے انسان کو دوسری خوبی عطا کی، کسی کو کم عطا کیا، کسی کو زیادہ عطا کیا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز سے بھی نوازا ہو، چاہے وہ شکل و صورت اچھی ہو، چاہے وہ جسم اور جسامت اچھی ہو، یا اللہ نے تعلیم میں خوب ترقی عطا کی ہو، یا اللہ نے کاروبار میں عروج نصیب فرمایا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو، عہدہ اور منصب عطا کیا ہو۔ دنیا میں بے حساب چیزیں ہیں، جو اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو اللہ کی جانب سے ہم کو ملی ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی دوسرا ایسا انسان آئے کہ اس میں وہ چیز نہیں ہے جو چیز ہمارے پاس ہے، مثلا ہمارے پاس مال ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس تعلیم ہے، اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، ہمارا کاروبار بڑا ہے، اس کا مختصر سا کاروبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند نہیں فرماتے ہیں کہ اس کی جانب سے عطا کی گئی چیز کو لے کر غرور میں مبتلا ہو جائے اور دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگ جائے۔ خود غرور کرے اور دوسرے کو کمتر سمجھے، حقیر سمجھے۔ یہ رحمان کے بندوں کی خصوصیت کے خلاف ہے۔ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، انہی خاص بندوں کا یہاں ذکر ہے کہ رحمان کے خاص بندے کون ہیں؟ تو فرمایا یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر متکبرانہ چال نہیں چلا کرتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر، نہ مال کو، نہ دولت کو، نہ عزت کو، نہ شہرت کو، نہ تجارت کو، نہ تعلیم کو، نہ حسن و جمال کو، نہ قد و قال کو، کسی بھی چیز کو لے کر اپنی فوقیت نہیں جتاتے، اپنی برتری نہیں جتاتے، بلکہ اللہ کی زمین پر وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عطائے الہی ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جیسے ایک آدمی شکل و صورت کا اچھا ہے، تو آپ بتائیے اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ اس کا کوئی کمال ہے اس کے اندر کہ اس کا رنگ و روپ اچھا ہے، اس کے آنکھ ناک جاذب نظر ہے، تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو عطائے الہی ہے۔ اس
اس کے اوپر غرور کرنا، تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر جاننا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ بلکہ انسان خود اپنی محنت اور کوشش سے بھی اگر کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے اس میں بھی منشأ خدا موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ بھلائیاں ہمیں عطا کی گئی ہو اس میں اللہ کی مرضی شامل حال ہے، وہ من جانب اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کے جو بندے ہیں، اس کے جو خاص بندے ہیں، وہ زمین پر کسی بھی چیز کو لے کر تکبرانہ چال، متکبرانہ چال نہیں چلا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، اتراؤ نہیں، کسی بھی چیز کو لے کر تمہارے اندر اتراہٹ نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں، تکبر نہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ جو تم اتراتے ہوئے چل رہے ہو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ فرمایا انک لن تخرق الارض، زمین تو پھاڑ نہیں سکتے تم، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ اللہ کو مسکنت بہت پسند ہے، عاجزی۔ اللہ کو غرور کی چال بھی نہیں پسند اور متکبرانہ بات چیت بھی نہیں پسند، بڑے بول بولنا، سامنے والے پر دھوس بٹھانے کے لیے بڑے بڑے بول بولنا، یہ نہیں پسند اللہ کو۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، مسکنت پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، آپ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جن لوگوں نے لکھا ہے، صحابہ نے جو بیان کیا ہے کہ حضور چلتے کیسے تھے، حضور کے چلنے کا انداز کیسا تھا، جیسے کسی ٹیلے پر سے، کسی اونچی مقام سے آدمی سلوپ کی طرف جب اترتا ہے تو انداز چلنے کا بالکل الگ ہو جاتا ہے ہر ایک کا، آپ کا ہو یا میرا ہو۔ ہماری عام چال جو ہوتی ہے وہاں پر بدل جاتی ہے، مونڈے جھکے ہوئے ہیں، سر نیچے کی طرف ہے، نگاہیں نیچے کی طرف ہے۔ کیوں؟ ہم اتار کی طرف اتر رہے ہیں،
کسی کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بلندی سے اونچار کی طرف آ رہا ہو اور نگاہیں ایسا اوپر کر کے آ رہا ہو. کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، نہ غریب کو، نہ امیر کو، نہ فقیر کو، نہ مالدار کو، نہ کمزور کو، نہ پہلوان کو. ہم سب کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی آدمی بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہو. تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ کو عاجز بندہ پسند ہے، تکبر کرنے والا نہیں پسند ہے. اللہ کو عاجزی سے چلنے والا پسند ہے بنسبت اس آدمی کے جو اکڑ کر چلتا ہو. اللہ کو مسکنت پسند ہے بنسبت متکبر کے. اور تکبر اور غرور کو اللہ زندگی کے کسی بھی شکل میں دیکھنا نہیں چاہتا. نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ چلنے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ بولنے میں، کہیں پر اللہ کو یہ صفت پسند نہیں ہے. کیوں؟ حدیث قدسی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے. تکبر میری چادر ہے اور غرور اور تکبر مجھے زیب دیتا ہے. قرآن میں بھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام جو بیان فرمائے اس میں فرمایا العزیز الجبار المتکبر. وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں متکبر ہوں، تکبر میں کروں گا، باقی اور کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ محتاج کو تکبر زیب نہیں دیتا. زندگی کی ایک ایک سانس میں خدا کے فضل کے محتاج ہم لوگ. چاہے فٹ پاتھ پر بے آسرا زندگی گزارنے والا غریب ہو یا محل میں تخت و تاج پر بیٹھا ہوا ہو، دونوں بھی سانسوں کے محتاج ہیں. پھر غرور کس بات کا؟ اندر جانے والی رک جائے تب بھی پریشانی، باہر آنے والی رک جائے تب بھی مسئلہ ہے. زندگی کا کھیل کیا ہے؟ ایک سانس کا آنا اور ایک سانس کا جانا. اس پر اتنا ناز، اس پر اتنا غرور، اس بات کو لے کر اتنا تکبر کہ دو سانسوں پر یہ زندگی ٹکی ہوئی ہے، چاہے فقیر کی ہو یا بادشاہ کی ہو، پڑھے لکھے کی ہو یا ان پڑھ کی ہو، غریب کی ہو یا مالدار کی ہو. تو اللہ نے فرمایا تمہیں زیب نہیں دیتا تکبر، تم سراپا سراسر محتاج ہو، تم سراپا سراسر محتاج ہو. تکبر مجھے زیب دیتا ہے. تو حدیث قدسی میں فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میری ازار ہے. فمن نازع عنی واحدا منہما ادخلتہ النار.
بولے جو مجھے زیب دیتی ہے اگر وہ تم اپنانے کی کوشش کرو گے بولے لات مار کے جہنم میں ڈالوں گا. جو خدا کو زیب دیتی ہے وہ تجھے کیسے زیب دے گی؟ جو خدا کی خاصیت ہے اس کو تم کیسے اپناؤ گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غرور اور تکبر سے بچو، اور یہ سوچو کہ کہیں میری گرفت نہ ہو جائے کسی بھی بڑے بول پر. آج بہت بڑے بڑے بول بولتے ہیں ہم لوگ، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن بولتے ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے تکبر بھرے گفتگو کرتے ہیں، اکڑتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر. خاندانوں میں دیکھنے میں آتا ہے یہ. مالدار غریب کو حقیر بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے، پڑھا لکھا بے پڑھے لکھے کو گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے. اللہ نے کیا 4 کاروبار چلا دیے، اب سگے بھائی کو حقیر نظروں سے دیکھ رہا ہے. صحیح بہن نگاہوں میں نہیں جچ رہی ہے. چچا کو چچا بولتے ہوئے بھتیجے کو شرم آ رہی ہے کیونکہ چچا غریب ہے. تایا کو بھتیجے کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے. کیوں؟ وہ اچھے کپڑے پہنا ہوا نہیں ہے. یہ ہے غرور، یہ ہے تکبر. تو اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ سر جھکا کر بھی چلتے ہیں، دبے پاؤں بھی چلتے ہیں. ان کی کسی حیت میں کسی چیز میں غرور اور تکبر کی بو نہیں آتی ہے. عاجزی، انکساری، یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ کو تکبر نہیں پسند، اللہ کو غرور نہیں پسند. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آدمی اگر عاجزی اختیار کر لے، سب کچھ ہے لیکن مزاج میں مسکنت ہے، مزاج میں عاجزی ہے، مزاج میں انکساری ہے. کاہے کے لیے؟ اللہ کے لیے. من تواضع للہ، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر کے زندگی گزار رہا ہے. دیکھیے بہت سے لوگ عاجزی کے الفاظ بولتے تو ہیں، ارے بولے صاحب ہم کیا ہے، بولے غریب آدمی ہے. بہت سے لوگ اس طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں. ہاں بہت سے ایکٹرز ہیں یہ. دیکھیے الفاظ کا بولنا الگ ہے اور اپنے کو حقیر سمجھنا الگ ہے. بولنے میں اور سمجھنے میں بڑا فرق ہے. اللہ کو بولنے والا نہیں پسند، سمجھنے والا پسند ہے. میں تم سے بہتر ہوں یہ سمجھنا، یہ پسند ہے. بولے نہیں نہیں آپ بہت بڑے ہیں، اندر سے بڑا بیوقوف ہے. یہ الفاظ بہت بولتے ہیں ہم لوگ. تو میرے بھائیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر کے زندگی گزارتا ہے. بولے میرے پاس جو کچھ ہے، جو ملا تیرے کرم سے، جو ہوا تیرے کرم سے، میرا کیا ہے؟ میرا کیا ہے؟ میں کو سا کمان لے کے پیدا ہوا کہ تو نے مجھے مالدار بنا دیا، اور میرا بھائی ایسا کیا قصور کر کے پیدا ہوا کہ وہ غریب بنا؟ ایک ہی ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے ہر بیٹے کی شکل الگ ہے، صورت الگ ہے، قسمت الگ ہے، تقدیر الگ ہے. اس کو اللہ نے فرمایا یہ ہماری جانب سے ہے، کہ ہماری جانب سے ہے یہ. تو حضور نے فرمایا من تواضع للہ، اللہ کے لیے جو عاجزی اختیار کرے، ان کی ساری زندگی گزارے، تو حضور فرماتے ہیں رفعہ اللہ، اسے اللہ بلند کرے گا، اللہ اسے بلند کرے گا. ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو غرور کرے گا، جو تکبر کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اسے برباد کرے گا، اسے ضائع کرے گا. اسی لیے مغرور جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ مال کی وجہ سے غرور کرتے ہو، دولت کی وجہ سے غرور کرتے ہو، حسن کی وجہ سے غرور کرتے ہو، خوبصورتی کی وجہ سے غرور کرتے ہو، عہدوں کی وجہ سے غرور کرتے ہو، سامنے تو لوگ بڑی عزت کرتے ہیں ان کی، پیچھے گالیاں دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کا نام قدر نہیں ہے. قدر تو وہ ہے جو دلوں میں پائی جائے، عزت تو وہ ہے جو دل میں جگہ بنائے. آدمی تو وہ ہے جس کے پیٹھ پیچھے اس کی خوبیاں بیان کی جائے. اصل تعریف تو یہ ہے نا کہ ہمارے پیٹھ پیچھے ہماری خوبیاں بیان ہو، یہ اصل تعریف ہے. سامنے تو چاپلوس لوگ بہت تعریف کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے. ومن تکبر، جو غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وضعہ اللہ، اللہ تو اسے برباد کرے گا، ضائع کرے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم کی آیت میں جو بیان کیا ہے، وہ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جو یمشون علی الارض ہونا، دبے پاؤں چلتے ہیں. ان کی چال میں، ان کے ڈھال میں، ان کے انداز میں، ان کے بول میں کہیں پر غرور نہیں پایا جاتا. اللہ نے اپنے خاص بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی. 7-8 صفات ہیں یہاں پر، لائن سے اللہ نے بیان کیا. ان میں پہلی یہ بیان کیا کہ وہ زمین میں دبے پاؤں چلتے ہیں، غرور اور تکبر نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، حضور کرتے تھے. کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم اجعل فی عینی صغیرا. یہ حضور ہی تھے جو یہ دعا فرمائے. حضور نے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنائیے. جو سب سے بڑے ہیں اللہ کے بعد، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنائیے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ
مجھے اپنے نگاہوں میں چھوٹا بنا، لیکن دوسروں کی نگاہوں میں مجھے عزت دار بنا، بڑا بنا، لیکن میں اپنی نگاہوں میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، اسی لیے بڑوں کے ساتھ ہو یا چھوٹوں کے ساتھ ہو، ملازمین کے ساتھ ہو، خاندان کے چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ ہو، ہمارا انداز مغرورانہ نہیں ہونا چاہیے۔ غرور اللہ کو نہیں پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو غرور کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ بولے یہ چیز اسے زیب ہی نہیں دیتی۔ غرور تو مجھے زیب دیتا ہے، کیوں؟ میں مالک ہوں، میں مالک ہوں، اور تم ایک ایک سانس کے محتاج ہو۔ اب نام ارشد ہے میرا، خدا نہ خواستہ تھوڑی دیر میں کچھ ہو گیا تو نام بدل جائے گا۔ لوگ آگے پوچھیں گے کہاں ہے جنازہ؟ جنازہ کہاں ہے؟ جب آگے نہیں پوچھتے ارشد صاحب کو کہاں رکھے، نہیں پوچھتے، یہ پوچھیں گے جنازہ کہاں ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہماری حیثیت یہی ہے، ہماری جو حیثیت ہے وہ حیثیت یہی ہے کہ ایک سانس اندر ایک سانس باہر، فقیر سے لے کے بادشاہ سب اسی پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے غرور سے اپنے آپ کو بچاؤ، تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، بڑے بول بولنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے دیا ہے خوب کھاؤ لیکن غرور مت کرو۔ اللہ نے دیا ہے خوب پہنو، غرور نہیں کرو۔ اللہ نے دیا ہے اچھے مکانوں میں رہو، اچھی گاڑیوں میں پھرو، غرور مت کرو، تکبر مت کرو۔ کار میں بیٹھ کر سائیکل والے کو گالی مت دو، گاڑی پہ بیٹھ کر پیدل چلنے والے کو گالی مت دو۔ اللہ نے سیٹ بنایا ہے، نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی، تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ نوکر کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے نوکر نہیں بنایا، وہ بھی کبھی سیٹ بن سکتا ہے، اور آپ سیٹ ہیں تو اللہ آپ کی اس منصب کی حفاظت فرمائے، نوکر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ غرور مت کرو۔ ہمارے بول لوگوں کی زبانوں سے دعا نکالیں، ہمارا حسن سلوک لوگوں کی دعاؤں، لوگوں کی زبانوں پہ دعائیں لا دے۔ ارے صاحب اتنا بڑا آدمی ہے، اللہ اسے اچھا رکھے، کیا بہترین بات کرتا آدمی، اتنا مالدار ہے لیکن بیچارے کو ذرا غرور نہیں ہے، ساتھ بٹھا کے کھلاتا ہے، ساتھ بٹھا کے پہناتا ہے، ساتھ بٹھا کے لے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، عاجزی میں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنتی ہے۔ مغرور کو، غاٹے کو، غرور کرنے والے کو کوئی نہیں پسند کرتے۔ سامنے تھوڑا ادھر ادھر ہٹ جاتے، یہ پہلوان قسم کے، یہ غنڈے قسم کے، یہ آوارے قسم کے جو لوگ رہتے ہیں، آپ دیکھیے ان کے بارے میں، سامنے تو بڑی عزت کرتے لوگ، جاتے بولتے اللہ اچھے اچھوں کو اٹھا لے رہے ہیں آپ، ان کی باری کب ہے آخر؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان صفات میں عزت رکھی ہی نہیں ہے، نہیں رکھی ہے، اس میں ذلت ہے۔ حضور نے جو فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، یہی ہے۔ وہی مالدار، وہی پیسے والا، وہی پڑھا لکھا، وہی بڑا عہدہ رکھنے والا اگر عاجزی سے، انکساری سے ملتا ہے تو لوگ پیٹ میں منڈی ڈالنے تیار ہو جاتے۔ ارے صاحب اتنا بڑا آدمی، میں غریب آدمی، لیکن کیا عزت سے ملتا بھائی آدمی؟ جب جاتا ہے خیریت پوچھ کے جاتا ہے، جب ملتا ہے خوش دلی سے ملتا ہے۔ تو اللہ نے عاجزی میں عزت رکھی ہے، غرور میں عزت نہیں رکھی۔
اللہ ہم سب کو غرور سے، تکبر سے حفاظت فرمائے، عاجزانہ زندگی گزارنے کی، عاجزانہ چال اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔